اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. زبیر احمد میر، یو پی ایس کشٹا، کلاس 8 سبجیکٹ انگلش، ٹاپک گلوبل وارمنگ. تو بچوں، آج میں آپ کو جو یہ آپ کا لیسن ہے گلوبل وارمنگ، اس کی میں آپ کو سمری سمجھاتا ہوں. بعد میں ہم انشاءاللہ کل سے اس کی ریڈنگ کریں گے. اس کے فوراً بعد اس کے کوسچنز پہ آ جائیں گے. تو نٹشل میں آج آپ کو میں تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں گلوبل وارمنگ کے بارے میں، تاکہ کل سے آپ اس کو آسانی سے سمجھ پائیں گے. گلوبل وارمنگ از اے کامن ٹرم یوز ٹوڈے. یہ کامن ٹرم ہے آج کل گلوبل وارمنگ. آپ نے بچوں الیکٹرانک میڈیا یا آپ آج کے دور میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یعنی آپ موبائل فون پہ یا سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، یا ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا اخباروں میں ہمیں ایک ٹرم آج کل ملتی ہے عام طور پر گلوبل وارمنگ. بچوں، یہ جو پوری دنیا ہے اس کو ہم گلوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گلوب. وارمنگ آپ کو سمجھ میں آئے گا، گرمی. گلوبل وارمنگ یعنی آج پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ ہے، یعنی پوری دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے موسم میں. شارٹ میں آپ سمجھیے گلوبل وارمنگ جو ہے اس کا مطلب ہے جو ایوریج ٹمپریچر تھا وہ چینج ہو گیا ہے، وہ انکریز ہو گیا. ایوریج ٹیمپریچر کا مطلب یہ نہیں ہے کل 30 ڈگری ٹیمپریچر تھا آج 35 ہو گیا تو ٹیمپریچر نہیں. ایوریج مین جس کو ہم میتھ میں پڑھتے ہیں تو وہ یعنی اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. ایسے آپ سمجھیں گے، مان لو پہلے کیا ہوتا تھا، 30 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ کوئی چیز پکا لیتے تھے. اب وہی چیز اس سے کم ڈگری میں پک جاتی ہے، یعنی اس گرمی کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. ایوریج ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. زمین کا جو ایٹماسفیئر، جو زمین کا ماحول ہے، جو ایٹماسفیئر ہے یا اوشنز میں، ان پہ اثر پڑ گیا ہے. ایوریج ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. اگر ہم دیکھیں گے پچھلے سال کے مقابلے جو زمین کا ٹیمپریچر ہے وہ ابھی میں جو بتا رہا تھا نا، ایوریج ٹیمپریچر انٹینسٹی 1.4 ڈگری فارن ہائٹ. سائنس میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ہوتا ہے ماپنے کا سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کا، دوسرا ہوتا ہے فارن ہائٹ. تو 1.4 فارن ہائٹ جو ہے ایوریج ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. اس سے کیا ہو گیا ہے، تقریباً اگر ہم دیکھیں گے پچھلے 30 سالوں میں جو یہ ٹیمپریچر 1.4 جو بڑھ گیا، اس سے کیا ہو گیا، جو گلیشیئرس ہیں وہ پگھلنے شروع ہو گئے. گلیشیئر جو ہے پگھلنے شروع ہو گئے. تو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز ہے وہ انکریز ہو گئی، جو کہ انسانوں سے ہوتا ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہے، مثلاً ہم گھروں میں آگ جلاتے ہیں یا ہم نے فیکٹریاں لگائی ہیں، اس سے جو دھواں وغیرہ نکلتا ہے، یا ہم نے جنگلوں کا کٹاؤ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ٹیمپریچر بڑھ گیا. کیا بڑھ گیا؟ ٹیمپریچر بڑھ گیا. آپ خود اندازہ کیجئے، جب سردی میں آپ آگ جلاتے ہیں تو گرمی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جب ہم گھروں میں آگ جلاتے ہیں تو یہ پورے آسمان میں، پورے ایٹماسفیئر میں پھیل جاتا ہے اور اس میں وارمنگ ہو جاتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے. تو یہ اسی کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز، جو ہم انسانوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اس سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اسی ٹیمپریچر کی وجہ سے، اسی گرین ہاؤس کی وجہ سے، اسی گلوبل ٹیمپریچر کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، سمندروں کی لیول بڑھ جاتی ہے. جب لیول بڑھ جائے گی تو سیلاب آنے کے خطرے زیادہ ہو جاتے ہیں، پریسپیٹیشن زیادہ ہوگی، بارشیں زیادہ ہوں گی، صحراؤں میں گرمی زیادہ بڑھے گی.
گلیشیئرز پگھلنا شروع ہوں گے. جیسے میں نے ابھی کہا گلیشیئرز جو ہوتے ہیں یہ آپ سمجھیے اس طرح سنو جو ہے نا برف کے پہاڑ پگھلنے شروع، جو پچھلے ہزاروں سے سالوں سے بالکل نہیں پگھل رہی تھی وہ پگھلنا شروع ہو گئے. اس سے کیا ہوتا ہے، جب وہ زیادہ سے زیادہ پگھلنے لگے تو زیادہ سے زیادہ پانی بہنے لگا. جب زیادہ سے زیادہ پانی بہنے لگا تو سمندر میں کی لیول بڑھنے لگی. جب سمندروں کی لیول بڑھنے لگی تو اس سے کیا نتیجہ ہوا، سیلاب آنے لگے. اب اس گلوبل وارمنگ کا ایک اور نقصان بھی کیا ہے، ایسی جگہیں جہاں پہ کم بارشیں ہوتی تھیں وہاں پہ اب زیادہ بارشیں ہونے لگی ہیں. یعنی موسم بدل گئے، موسم میں تبدیلی آ گئی ہے. اور ایسی جگہیں جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھیں اب بارشیں نہیں ہوتی ہیں. بچوں، آپ نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے بارشیں کم ہو رہی ہیں، برف باری بھی کم ہو رہی ہے. ہاں، آپ اپنے پیرنٹ سے پوچھ سکتے ہیں پرانے زمانے میں آج سے 30 سال 35 سال پہلے یا 20 سال پہلے 3 4 فیٹ برف ہوتی تھی میدانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں 6 فیٹ 7 فیٹ. آج بالکل کم برف ہوتی ہے. اب گلوبل وارمنگ کا ایک اور ایفیکٹ کیا ہے، یا تو بالکل بھی برف باری نہیں ہوگی، یا جہاں پر برف باری ہوتی تھی اچھی خاصی وہاں پہ بالکل کم ہوگی یا نہیں ہوگی. اب جہاں پہ نہیں ہوتی تھی وہاں پہ ہوگی. اور بارشیں ہوں گی ان جگہوں میں جہاں پہلے نہیں ہوتی تھی، یا جہاں بارشیں ہوتی تھی اب نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی. سیلاب آنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں، یا کہیں پہ خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 4 سالوں سے آپ مکئی اگا رہے ہیں اور کوئی فصل ہی نہیں ہوتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کے ایریا میں بارشیں کم ہو رہی ہیں، موسم میں تبدیلی آ گئی ہے، گلوبل وارمنگ ہے. تو بچوں یہی ہے گلوبل وارمنگ کا کنسیپٹ. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہ آئسلز جس کو کشمیر میں کہتے تھے، وہ ششر گانٹ، وہ چھت سے وہ ٹپکے ہوتے تھے، وہ برف کے لکیریں جیسی آئسلز. اس میں اردو کا وہ لفظ نہیں آتا تھا، آپ کی زبان میں بولوں گا، وہ جو کورا ہوتا تھا وہ آپ کی چھت سے لگا ہوتا تھا. آج آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتی ہیں وہ آئسلز. وہ پہلے ہوا کرتے تھے 10 فیٹ 6 فیٹ 5 فیٹ. آج تو بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے، گلوبل وارمنگ. یعنی ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، یہ بارشیں، یہ برف جمتا نہیں ہے. اگر برف باری ہوتی ہے دوسرے دن برف ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا ہے. سردیوں میں بھی برف جم نہیں جاتا ہے، پگھلنا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے کہیں پر کسی علاقے میں آپ دیکھیں گے ڈرافٹ لائک کنڈیشن، روڑا جس کو آپ اپنی زبان کہتے ہیں، روڑا ہوگا، قحط سالی ہوگی، وہاں پہ بارشیں نہیں ہوں گی، زمینیں بنجر ہو جائیں گی، فصلیں نہیں ہوں گی. کہیں پر بارشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ فصلیں تباہ ہو جائیں گی، سیلاب زیادہ آئیں گے. اور آپ دیکھیں گے بچوں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ فلاورز جو پھول کھلتے تھے مارچ وغیرہ میں، آج آپ کو وہ جنوری فروری میں ہی وہ پھول نظر آتے ہیں. کیوں؟ مارچ میں گرمی تھوڑی بڑھتی تھی تو وہ پھول کھلتے تھے. اب گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جنوری فروری میں بھی وہ پھول کھلنے لگے ہیں. یعنی گلوبل وارمنگ کا اثر ہے. اچھا، ویٹ لینڈز جو ہمارے پاس تھے نا، وہ پانی کے ذخائر، ویٹ لینڈز جیسے آپ کے ایریا میں اوپر ہے، وہ خشک ہو گئے ہیں. اس سے وہاں کے فلورا اور فونا پہ اثر پڑ گیا. وہاں پر جو آبی پرندے آتے تھے ان ویٹ لینڈز میں، جیسے کہ ہمارا ایک سری نگر میں ہے، ہوکر سر نام سنا ہوگا آپ نے، وہ خشک ہو گیا ہے، تقریباً خشک ہونے لگا ہے. اور لوگوں نے وہاں کی جو زمین ہے اس میں انکروچمنٹ ہوئی ہے. جو ابھی میں نے ایک ورڈ وہاں پہ استعمال کیا تھا، گرین ہاؤس کی طرح ایک اور ورڈ بھی ہے، انکروچمنٹ. جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیفارسٹیشن، جنگلوں پر قبضہ کیا ہم نے، جنگلوں کی کٹائی کی. اسی طرح ہم نے ویٹ لینڈس کو بھی کیا وہاں پہ مکان بنانے شروع کیے اور ان کی جگہ تنگ کر دی. اور ان کے جو اس میں جو پرندے آتے تھے باہر سے وہ بھی اب آنا بند ہو گئے. تو بچوں، آپ کو میں نے بولا مارچ میں کچھ پھول کھلتے تھے، اب جنوری فروری میں وہ پھول کھلتے ہیں. کچھ پھول جو ہے نا ان کا سیزن ہوتا تھا جولائی مئی، ان 2 مہینوں کے بیچ میں
وہ آپ میز میں ہی دیکھتے ہیں وہ کھلنے لگتے ہیں. آپ نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا. یہاں پر جو مائگریٹری برڈس آتے تھے باہر سے، ان کا آنا بھی کم ہو گیا، کیونکہ وہ اس لیے آتے تھے کہ وہ یہاں پر پانی کے ذخائر تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے. تو اب ان کو وہ جگہ بھی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے اپنا سائیکل چینج کیا ہے. اب وہ سمر میں آتے تھے، وہ سمر تک رکتے تھے، لیکن اب کچھ آتے ہی نہیں ہیں. اب جو آتے ہیں وہ ٹک بھی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہاں پر پانی کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، ویٹ لینڈس ختم ہو گئے ہیں. تو یہ سارا ہے جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو گیا. بچوں آپ نے سمجھا گلوبل وارمنگ ہوگی جو ایوریج ٹیمپریچر ہے 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ پچھلے 30 دنوں میں بڑھ گیا ہے ٹیمپریچر. اس سے کیا ہو گیا ہے، برف کے پہاڑ پگھلنے لگے ہیں، تو ان سے جو پانی بہنے لگا ہے اس سے سیلاب کا خطرہ ہے. جب پانی زیادہ دریاؤں میں بہنے لگے یا سمندر میں پانی زیادہ آ گیا تو وہاں پہ ایواپوریشن بھی زیادہ ہوگی. آپ نے سائنس میں پڑھا ہے، وہاں سے پانی کے آبی بخارات بھاپ کی شکل میں آسمان میں چلے جائیں گے. وہاں سے وہ زیادہ سے زیادہ بارش کی صورت میں اتریں گے، کیونکہ بادل ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. سمندر کی سیدھ میں سے بادل بن گئے تو اوپر اس کو بارش بن گئی، چل کے دوسرے علاقے میں وہ برس گئی بارش کے صورت میں، اولوں کے صورت میں. اولے آپ کے زبان میں اس کو کریڈی بولتے ہیں، اس کی صورت میں، یا برف پوری جم جائے تو برف کی صورت میں وہ زمین پہ گرتے ہیں. تو اب گلوبل وارمنگ سے کیا ہوا، بہت زیادہ برف باری بھی ہو سکتی ہے، یا بالکل کم ہو سکتی ہے، یا نہیں ہو سکتی ہے. یعنی موسم میں پوری تبدیلی آ گئی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم انسان ہیں. موسموں میں تبدیلی آ گئی ہے، بن بادل برسات ہوتی ہے، کہیں پہ بارشیں نہیں ہوں گی، جہاں پہ نہیں ہوتی تھی اب وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں. کئی علاقوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہیں پہ بالکل نہیں ہو رہی ہیں. فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں، تو کہیں پہ فصلیں اگتی ہی نہیں ہیں. تو یہ گلوبل وارمنگ ہے. یعنی ہماری زمین کا، ہماری ماحول کا، ایٹماسفیئر کا جو ٹیمپریچر ہے، ایٹماسفیئر ٹیمپریچر جو ہے یہ بڑھ گیا ہے، انکریز ہو گیا ہے. ٹیمپریچر ایوریج ٹیمپریچر جو ہے انکریز ہو گیا ہے. اسی کو بچوں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. انشاءاللہ کل اسی ٹاپک کے ساتھ اسی کو پھر سے لرن کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.